طاہر عالم صاحب، آپ نے بطور آئی جی سرو کیا ہے اور اب نیشنل پولیس اکیڈمی میں لیکچرنگ بھی آپ کی جاری ہے. یہ بتائیں، کرمنالوجی اب تو ایک سبجیکٹ ہے، اس میں لوگ ڈاکٹریٹ بھی کر رہے ہیں. آپ اس پروسیس سے گزرے ہیں، انٹیروگیشن سے، انویسٹیگیشن کے سارے موڈیول سے. اسلام آباد میں بالخصوص اب جو اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں، ینگسٹرز ان میں آ رہے ہیں، اور یہ مسئلہ نہیں ہر شہر میں ہوتا ہے، نیو یارک میں ہوتا ہے، باقی ملکوں میں جہاں اتنی سرویلنس ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گریجویٹس جنہوں نے ایف اے یا ایف ایس سی کیا ہوا ہے یا بی اے کر رہے ہیں یا بی ایس سی ڈگری، ینگسٹرز، لڑکی جا رہی ہے، بیگ چھین لیا، موبائل چھین لیا، ٹھیک ہے. تو یہ کرائم ریشو جو بڑھ رہی ہے، یوتھ ہماری، آپ کو پتہ ہے مور دین 50% ہے ٹین ایجرز جو ہیں، وہ ایسٹ ہونا چاہیے. کیا یہ پالیسیز ان کے جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں کہ اس طرف جا رہے ہیں، یا کوئی اور ریزن ہے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، آبادی کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بالکل نہیں ہیں، بہت ہی برائے نام ہیں، اور پھر معاشرتی برائیاں بھی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جس تعداد سے آبادی بڑھی ہے، اس تعداد سے اس طرح سے پولیس نے تیاری نہیں کی. اسلام آباد کی آبادی پورے پاکستان کی آبادی کی نسبت اسلام آباد میں ہر سال آبادی بڑھنے کا ریشو زیادہ ہے. یعنی یہاں پر نقل مکانی ایون کراچی اور لاہور سے بھی زیادہ اسلام آباد میں شروع ہو گئی ہے. نئی نئی بستیاں بسی ہیں جو کہ بغیر کسی پلاننگ کے ہیں. ایک گلی ہے جو شروع ہوتی ہے تو ٹیڑھی میڑھی پتہ نہیں کہاں تک جا نکلتی ہے. تو وہاں پر چیک رکھنا، کنٹرول کرنا خاصا مشکل ہے، اور اسلام آباد پولیس کو چاہیے ہے اور چاہیے تھا کہ جس کے لوگوں کے متعلق انفارمیشن کلیکشن کا اپنا نظام بہتر کرتے ہیں. اور جتنی فورس ہم ناکوں پر کھڑی کر دیتے ہیں، گشت وغیرہ پر لگاتے ہیں، اگر ہم اس کا 15% حصہ بھی انفارمیشن کلیکشن پر لگا دیں تو ہمیں بہت اس قسم کے جو کرمنل ہیں ان کو ٹریس کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. ہمیں پہلے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس علاقے میں کون سے بدقماش رہ رہے ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جو نئے آ کے بسے ہیں اور ان کا ذریعہ روزگار مشکوک ہے. تو پبلک کی مدد بھی اس سے لی جا سکتی ہے، اور اگر ہم باقاعدہ طور پر علاقوں میں ایک اس طرح کی کمیٹیاں بنائیں جن کے ساتھ پولیس لائزن رکھے تو کافی کچھ بہتری ہو سکتی ہے. کیونکہ کرائم کرنے والے جو ہیں وہ ایون دہشت گردی جو ہے ہماری ٹیررزم، ہم نے دیکھا کہ آج تک جتنے بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ایسا نہیں ہوا کہ وزیرستان سے یا کہیں سے یا افغانستان سے اٹھ کر ٹیررسٹ ایک دم آ گیا اور سیدھا آ کے وہ یہاں 17 مارکیٹ میں اسپیشل برانچ کے دفتر کے آگے بلاسٹ ہو گیا. نہیں، اسے پہلے لایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، کئی دفعہ ریکی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھی بھی آتے ہیں، کئی موقع تلاش کیے جاتے ہیں کہ یہ موقع ہے آج اٹیک کر لیا جائے کچہری پر، اس دن موقع نہیں ملتا، اس کے بعد سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے. تو اس تیاری میں ایک اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، اور وہ اس دوران ہمارے ہی قریب کے ہی رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل پاتا. ضرورت یہ ہے کہ ہم پتہ چلائیں اور ہم باقاعدہ طور پر اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک اسٹیبلش کریں. جب آبادی کم تھی اور جب یہ پولیس کا سسٹم شروع ہوا تھا تو ڈیٹیکٹیو کنسٹیبل یا بیٹ کنسٹیبلز کا ایک رواج تھا. ہر ایک بیٹ کا ایک ذمہ دار ہوتا تھا جو صرف انفارمیشن کلیکشن کرتا تھا، گاؤں کے نمبردار سے، چوکی دار سے اور ایسے ہی لوگوں سے رابطے میں رہتا تھا. وہ اسٹرکچر ختم ہو گئی. اب ضرورت تھی کہ اس کو ہم ریویمپ کرتے، اسے کوئی نئی شیپ دیتے. ہم نے طرح طرح کے منصوبے بنا لیے ہیں، کوئی ڈالفن فورس آ گئی ہے، کوئی فالکن فورس آ گئی ہے، کوئی کسی طرح کا ہو گیا ہے، لیکن یہ جو ہیومن کلیکشن، ڈالفن تو راہ چلتے لوگوں کو روک کے ان کی تصدیق کرتی ہے، یہ تو ہم نے اکثر اس دیکھا کی ہے. جگہ انفارمیشن کلیکشن پر اگر لگائی جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اب دیکھیں، اب جب آپ جاتے ہیں مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں، آپ ایون سعودی عرب چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، اور آپ کی نگرانی ہو رہی ہوتی ہے،
تو ایون یورپ امریکہ میں ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے فوراً سمجھ نہیں آتی کہاں سے ایک دم پولیس پہنچ جاتی ہے. سب کچھ کہنا چاہیں. ایک تو جو یہ کہا گیا کہ اسلام آباد پولیس کرپٹ ہے, چند لوگ ہوں گے 5 انگلیاں برابر لیکن تمام لوگوں کو اس میں نے طرح سے کہنا, ایکسیپشنز کی بات کی. اور آئی جیز میں تو شاید ہی میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ کے تنولی صاحب کا انٹرویو میں نے کہا ہے. ایک کا ذکر کر دیا, بڑے بڑے ایماندار بالکل ہے, انسپیکٹر بالکل ہے, بالکل درست ہے. دوسری بات یہ کہی گئی کہ جو مانیکا صاحب تھے بشرا بی بی کے سابقہ شوہر, جب وہ کچہری میں آئے تو ان کا ایک وکیل سے جھگڑا ہوا اور اس کے اوپر وکیل کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا, جو کہ نہ اسلحہ چلا نہ گولی چلی. یہ بات ان کی درست ہے, لیکن یہ عمل, اس میں پولیس کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے. یہ ایک پروسیس ہے جو 2022 سے چل رہا ہے, اور اس پروسیس کا ساتھ کون دے رہے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ جہاں جوڈیشری مینج ہوئی, جہاں پولیس مینج ہوئی, میں بالکل سیکنڈ, جہاں ایڈمنسٹریشن مینج ہوئی, بالکل وہاں وکلا بھی مینج ہوئے. وہ وکلا جنہوں نے چودھری افتخار کے سلسلے میں تحریک چلائی تھی, لیکن وہ وکلا کا کرنٹ کہاں گیا؟ وہ وکلا کیوں کمپرومائز ہو کر بیٹھ گئے؟ نہیں بالکل ٹھیک, میں ان کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. میں اس وقت 2 دفعہ سیکٹری رہا ہوں جب وکلا تحریک تھی. میں پیچھے ڈسٹرکٹ بار کا صدر تھا, ابھی میں ہائی کورٹ کا صدر تھا. میں نے بطور صدر, ہم نے کنونشن بھی کیے, ہم نے بہت سارے ایکٹس کو سپریم کورٹ میں میں نے سی پیز فائل کی ہیں, ججز کی ٹرانسفر کو چیلنج کیا ہے, جو ججز نے خط لکھا اس پہ میں نے ایک پٹیشن فائل کی. میں نے سینیئرٹی جو ڈوگر صاحب کی تھی اس کو چیلنج کیا. میں ایک مثال دے رہا ہوں وکلا کی, ایک سیکنڈ, جو وکلا کی بات کی نا, میں بالکل کہتا ہوں کہ آج وکلا کی بہت ساری لیڈرشپ جو حکومت کے ساتھ بیٹھی ہے وہ مینج اور منور ہے, لیکن انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے لوگ آج بھی جدوجہد کر رہے ہیں آزاد عدلیہ کے لیے. وہ منور ہے. جہاں ویک انویسٹیگیشن کی بات کی, اس میں بڑا وزن ہے جس کی وجہ سے ملزم بچ جاتے ہیں, اور محترمہ کمل چیمہ جن کیسز کا ذکر کر رہی ہیں اس میں بھی ہم ویک ایویڈنس اور ویک انویسٹیگیشن دیکھتے ہیں. سائبر کرائم سے متعلقہ لوگوں کو بالکل انویسٹیگیشن نہیں کرنی آتی, پراپرلی ڈاکومنٹیشن نہیں بناتے, ریکوری میمو نہیں بناتے, پارسل نہیں بناتے چیزوں کے. بالکل صحیح, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن جو کیسز میں ملزم بری ہوتے ہیں اس میں رول جو ہے پولیس کے علاوہ پراسیکیوشن کا بھی ہے, پریزائڈنگ افسر جج صاحبان کا بھی ہے. اور جب پولیس ساری رات بیٹھ کے کام کرتی ہے تو ہمارے جج صاحبان نہیں رات کو کیس سن سکتے. اور معذرت کے ساتھ وکلا کا بھی قصور ہے, جو ایڈجرنمنٹ پر ایڈجرنمنٹ لیتے ہیں, جن کی کوشش ہوتی ہے کہ کیس کو لٹکا دیا جائے, اور ہر دفعہ ایک نئی درخواست دے دیتے ہیں کہ اب اس درخواست کا فیصلہ ہوگا تو کیس آگے چلے گا. لہذا اپنے نہیں بالکل وکلا کی بات میں کلیئر کر دوں. 2 قسم کی ایڈجرنمنٹ ہوتی, ایک وہ بھی ایڈجرنمنٹ لے رہا ہوتا ہے اپنی پارٹی کو ریلیف دینے کے لیے, اور ایک وکیل اس کو کہتا ہے نہیں جی سپیڈلی اس کو وہ ٹیک اپ کرے. تو اس میں وکیل جو ہوتا ہے اس نے تو اپنے کلائنٹ کا انٹرسٹ واچ کرنا ہوتا ہے, لیکن سسٹم کو کس نے چلانا ہوتا ہے؟ وہ عدلیہ نے چلانا ہوتا ہے, اس جج نے چلانا ہوتا ہے. اگر وہ ایڈجرنمنٹ نہیں دیتے تو بائی ہوک کر کرو وکیل کو ایڈجرنمنٹ تو نہیں مل سکتی. طاہر عالم صاحب یہ بتائیں, ایک لارجر پکچر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایک سولوشن چاہیے, ٹھیک ہے. اب یہ میرے سامنے ہے کہ مثلا کراچی کے تاجر کو بیوی بچوں کے سامنے قتل کیا, بچوں کے ساتھ بدفعلی پنجاب میں 17% انکریز ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو 2020. انسانی اسمگلنگ, پھر اس کے بعد سرگودا میں 7 سالہ بچی تھی جس کو ریپ کر کے اس کو ٹین جو چادر نہیں ہوتی اس کے ساتھ اس کی شارک کاٹ کے مارا, 7 سالہ. پھر 14 سالہ لڑکے کو گڑھا کھود کے زمین میں دبایا گیا سرگودا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, آپ نے یہ ختم کی. تو حضور کے ماننے والے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ جھنگ میں پراسرار ایشال فاطمہ, لاہور میں ملازمہ, اسکات حمل گینگ, کوئٹہ میں, مطلب میرے پاس نہیں ہے یہ سیکس, غیر فطری سیکس. اب یہ خبریں وہ ہے, میں شاید آپ میں کیمرے پہ بھی نہیں کہہ سکتا. بینگ چھوڑ دیں ہم کیا ہیں, بینگ مسلم آ جاتے ہیں یار. مطلب آئی ایم اسپیچ لیس. اتنے تواتر سے ہر چیز ہم نہ عدلیہ پہ ڈال سکتے ہیں, نہ جج پہ, نہ وکیل پہ, نہ پولیس. یعنی یہ مائنڈ سیٹ کدھر جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ معاشرے میں
جو بگاڑ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جن لوگوں کا یہ کام تھا جس میں ہمارے تعلیمی ادارے بہت اہمیت رکھتے ہیں، ہمارے علماء اہمیت رکھتے ہیں، وہ اس طرح توجہ نہیں دیتے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص، کوئی لڑکا بچہ کوئی برا کام کر رہا ہوتا تھا تو اسے ٹوکنے والے بہت ہوتے تھے۔ بہت ہوتا آج کا دور یہ ہے کہ کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں رہا۔ ہمارے سامنے ونگ کمانڈر صاحب کی مثال ہے، جنہوں نے شہادت دی۔ انہوں نے ایک غیر اخلاقی جرم ہوتا دیکھا کہ لڑکی کو زبردستی لے کے جا رہا تھا، اس میں انہوں نے مداخلت کی، جس کے نتیجے میں انہیں جان گوانی پڑی۔ اب یہ واقعہ ہی ایک ایسا میں سمجھتا ہوں ایک نیگیٹو امپیکٹ پیدا کر گیا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے بھی ہیں کہ اس طرح کی کوئی حرکت کر رہا ہو تو اس کو منع کیا جائے، تو اب حوصلہ شکنی ہوگی کہ ایسا کرنے سے جان بھی جان جا سکتی ہے۔ تو یہ اس اثر کو زائل کرنا خاصا مشکل ہے۔ اب اس میں ہماری جو نوجوان نسل ہے، آبادی بے تحاشا ہے، ایک ایک فیملی کے اتنے بچے ہیں، ماؤں کو کوئی پرواہ نہیں کہ ان کے بچے کہاں ہیں۔ لوگ عموماً لڑکیوں کے متعلق کیئرفل ہوتے ہیں کہ لڑکی کہاں گئی، بچے جو ہیں ان کے متعلق یعنی میل وائے کے متعلق حالانکہ زیادتی ان سے بھی ہوتی ہے اور ہو رہی ہے، ان کے متعلق ہم اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ تو اس میں سارا رول سب سے پہلے گھرانے کا ہے، ماں باپ کا ہے، بڑے لوگوں کا، بڑے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد ہے تعلیمی ادارے کا ہے، مسجد کا ہے۔ مسجد ہر جمعے پہ وہ لیکچر سنتا ہے، نماز کے لیے اگر جاتا ہو تو وہاں سے بھی کاؤنسلنگ یہ ساری چیزیں۔ اب باقی آ جاتا ہے قانون کا۔ اب قانون میں میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں اسلام آباد میں، ابھی شاید کچھ چند پولیس مقابلے ہوئے، لیکن جب میں ایس ایس پی بھی رہا ہوں اور آئی جی بھی یہاں رہا ہوں، اس دور میں کوئی رواج نہیں تھا۔ تو ایک بری امام کے علاقے میں ایک 5 سالہ بچی کو عرس کے موقع پر اغوا کر لیا گیا، میاں بیوی دونوں آئے تھے۔ تو بڑی مشکل سے اسے ٹریس کیا ملزم کو، اور بہت محنت کرنی پڑی۔ جب ٹریس کر لیا تو کپڑے بھی سارا کچھ، لڑکی کے ساتھ اس نے غیر فطرتی فعل بھی کیا تھا اور دوسرا بھی بچی کے ساتھ مار دیا تھا جان سے۔ میں نے پورا علاقہ پریس ساتھ تھی کہ ان کے ساتھ اس کو پولیس انکاؤنٹر کر دیا جائے۔ اس وقت کلیم امام تھے ہمارے آئی جی، میں ایس ایس پی تھا، وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں یہ روایت کیپٹل میں ہم نہیں پیدا کر سکتے۔ میں نے کہا سر یہ بہت غریب لوگ ہیں، انہوں نے پیسے لے کے مان جانا ہے، اور وہی ہوا کہ وہ خبیث لڑکا فارغ ہو گیا کیونکہ ماں باپ نے شہادت نہیں دی یا اس کے حق میں شہادت دی۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ تو ایسے میں پھر کولیکٹیو فیلئر ہے پھر ایسے میں پھر سی سی ڈی کا رول آ جاتا ہے، اور بعض جگہ ویسے ضروری ہے۔ اچھا سی سی ڈی نے اس کے بہت سے نیگیٹو پہلو ہیں۔ یس، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھانوں کو جو بیسک چیز ہے اسے بہتر کرنا چاہیے، عدالتوں کو بہتر کریں، عدالتوں کی تعداد میں اضافہ کریں، اور ہم جو ہے پولیس والوں کو ٹرینڈ کریں پراپرلی، جیسے محترمہ کمل صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ڈیجیٹل ٹریننگ بھی انہیں دینی چاہیے۔ تو اور اس آپ طریقے سے اکیڈمی میں ہیں، وہاں یہ ہوتا ہے؟ اکیڈمی میں علیحدہ سے ڈیجیٹل فرانزک اور ڈیجیٹل انویسٹیگیشن کے لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں۔ اچھا جہاں تک پکٹس کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قصور آفیسرز کا ہے، سپروائزری آفیسرز کا، اچھا، کہ وہ ناکے والوں کو پراپر ٹرینڈ کریں کہ انہوں نے ہر گاڑی نہیں ہر روکنی، بندے کو چیک کرتے ہیں سر، ساکس اتروا لیتے ہیں، فیملی ساتھ انہوں ہوتی نے ہے، دیکھنا ہے، مس بی اے بھی کرتے ہیں، میرے ساتھ ہوا ہے۔ فیس سے پتہ چل جاتا ہے، گاڑی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اسے روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے، اور جس کو روکنا پھر اسے پراپر طریقے سے اس کی سرچ کریں۔ اور یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے، ناکے جو ہیں،
اور اسے ڈیٹرنٹ کے طور پر رہنا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ ہر کرمنل جب ناکے سے گزرے تو اس کے دل اور ذہن میں خوف ہونا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے میری باری آ جائے, مجھے چیک کر لیا جائے. لیکن جب آپ کھڑے رہیں گے, اس طرح سے چیکنگ نہیں کریں گے, اور ان کی بھی کئی مجبوریاں ہیں, گرمی ہے اور 12 گھنٹے کی اکثر اوقات ڈیوٹی ہوتی ہے. انہیں رینجرز کی طرح 4 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں ہے, ان کے لیے کھانا پینا یہ وہ اس کا بھی بندوبست نہیں ہے. جس طرح رینجرز کا ساتھ ہی لنگر آ جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. تو واش روم وغیرہ باقی جی چیزیں نہیں ہیں. تو ساری ان بیچارے لفٹیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں, facility ہم صفائی کی کرتے ہیں, بات میں نہیں ویسے کر رہا, کہہ اس رہا کے ہوں وہ ساتھ ہم لفٹ کھڑے لے ہو. کے جا رہے ہوتے ہیں تو میں پولیس والے, سمجھتا ان ہوں کے کہ یہ سینئرز کا ٹھیک کہہ قصور رہے ہے. ہیں میں صرف اسلام آباد کے ان کو ناکوں کی کھانا نہیں بات پہنچتا, نہیں ان کو کرتا. ریسٹ میں نہیں پورے پنجاب, بلکہ آپ کا تو نیشنل چینل ہے, پنجاب سندھ تمام کی بات کرتا ہوں کہ وہاں پر پولیس کے حالات جو ہیں عام جوان کے وہ بہت خراب ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عالی شان بڑا اچھا پوائنٹ دفاتر جو ہیں بھائی. آفیسرز کے لیے تو بن گئے ہیں, آفیسر کی رہائشیں بھی بنائی جا رہی ہیں. لاہور میں قربان پولیس لائن بالکل ختم ہو گئی ہے. تمام ڈی آئی جی, ایڈیشنل آئی جی کی رہائشیں, ایس ایس پی کی رہائشیں. ایک دوسری پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ, اس میں بھی بیرکیں, چھوٹے ملازموں کے کوارٹر ختم, تمام سینئر آفیسرز کی رہائشیں. تو ایسے عالیشان دفتر ہیں کہ یہ تو کسی حکومت کا کارپوریٹ کام ہے ان کو بھائی. کسی کارپوریٹ کمپنی کے بھی دفتر نہیں ہوں گے. لیکن بھائی تھانوں میں کیا کیا گیا, تھانوں میں ٹھیک ہے کچھ فرنٹ وغیرہ, ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے کافی کام کیا, انہوں نے فرنٹ وغیرہ اور فرنٹ ڈیسک بہت اچھے بنائے ہیں, ایس ایچ او کے کمرے بڑے اچھے بنائے. لیکن لاہور میں تھانہ کانے میں پتہ کتنا مقدمہ ہے؟ 10,000 سے بھی زیادہ. پورے اسلام آباد کا مقدمہ جو ہے 11-12 ایک ہزار. تھانے میں 10,000 مقدمے. جی 7,000 8,000 تھانہ شادرے کا, یہ وہ. اب تو کہہ رہے ہیں ہم نے جرائم ختم کر دیا. اب ایک تفتیشی افسر جو ہے اس کے پاس 200 مقدمے زیر تفتیش ہیں. اب وہ کیسے کرے گا؟ سائل آئے گا, بس جو سائل اسے کوئی پیسہ دے دے گا, جو گاڑی لے آئے گا, جو پیروی کرتا رہے گا, جو اسے روٹی پانی بھی کھلائے گا, اس کے کیس کے لیے وہ کچھ کوشش کر لے گا, پٹرول بھی دے گا, پیسے بھی دے گا. ہر کیس کے لیے وہ کوشش کر ہی نہیں اس سکتا. ملک کا محافظ. اور یہاں پہ ایک بات میں سر کی بات میں ایڈ پولیس- کرنا چاہوں گا. بڑی سچ کی سر بات انہوں نے کی. بڑی خوبصورت بات کی. جو 200 مقدموں کی تفتیش کر رہا ہے, اس نے 200 مقدمے میں کورٹ میں جا کے ایویڈنس دینی ہے. ہمیں 10 کیسوں کے فیکٹس یاد نہیں رہتے, اس کو 200 کیسوں کے یاد رہیں گے. سپر کمپیوٹر ہونا چاہیے. یہ ہے ریزن جس سے ملزمان پھر بری ہوتے ہیں. پولیس کے وسائل بجائے اس کے کہ بڑی بڑی گاڑیاں خریدی جاتی, بجائے اس کے کہ آفیسرز کی رہائشیں اور دفاتر پر پیسے لگائے جاتے, نئے تھانے بنائے جاتے. پولیس رول میں ہے غالباً 300 سے زیادہ کرائم بڑھ جائے تو ایک نیا تھانہ اسٹیبلش کرنا چاہیے. آپ یہاں 10-10 ہزار کیسز ہو رہے ہیں اور آپ تھانے نہیں بنا رہے. تھانوں یہ پولیس ریفارمز کے بڑے دعوے تھے, کچھ نہیں ہوا. جنرل مشرف صاحب نے, جو ان کے زمانے میں تھے جنرل نقوی صاحب, انہوں نے دل سے ریفارمز وغیرہ کا بل لائے تھے, لیکن سیاستدانوں نے نہیں چلنے دیا. تو جنرل صاحب نے تو بلوچستان میں اے بی سسٹم بھی ختم کر دیا تھا, مرج کر دیا تھا لیوی کو پولیس کے ساتھ, اور بڑا اچھا